خوش آمدید دوستو، یہ ہے کتاب کاروان، وہ جگہ جہاں ہم دنیا کی بہترین کتابوں کے خزانے آپ تک آسان، دلکش اور زندگی بدل دینے والے انداز میں پہنچاتے ہیں۔ اگر آپ اپنا وقت بہتر استعمال کرنا چاہتے ہیں، اپنی روزمرہ کی مصروفیات میں نظم پیدا کرنا چاہتے ہیں اور ایک ایسی زندگی بنانا چاہتے ہیں جہاں آپ خود اپنے وقت کے مالک ہوں، تو یقین کریں آپ اس وقت بالکل صحیح جگہ پر ہیں۔ ہماری ہر نئی ویڈیو آپ کی شخصیت کو مضبوط بنانے، آپ کی سوچ کو نکھارنے اور آپ کے مستقبل کو بہتر بنانے کے لیے ہے۔ اس لیے اگر آپ نے ابھی تک چینل کتاب کاروان کو سبسکرائب نہیں کیا تو دل سے درخواست ہے کہ ابھی کر لیجئے، تاکہ ہماری ہر آنے والی زندگی بدل دینے والی سمری آپ تک فوراً پہنچ سکے۔ چلیے دوستو، اب بڑھتے ہیں اس کتاب کی طرف جس نے ہزاروں لوگوں کو وقت کی اصل طاقت سمجھائی اور انہیں یہ راز دیا کہ اپنے دن، اپنی مصروفیات اور اپنی زندگی کو کیسے مکمل کنٹرول میں لایا جائے۔ آئیے مل کر ڈوبتے ہیں آج کی شاندار کتاب میں، ماسٹر یور ٹائم۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم ایک ایسی کتاب کا خلاصہ بیان کریں گے جو انسان کی سوچ، فیصلوں اور زندگی کے انداز کو گہرائی سے بدلنے کی صلاحیت رکھتی ہے۔ یہ کتاب ہمیں دکھاتی ہے کہ کامیابی، سکون اور ذہنی وضاحت باہر کی دنیا سے نہیں آتی، بلکہ اندر کے نظام سے آتی ہے۔ مصنف ہمیں بنیادی طور پر یہ سمجھاتا ہے کہ انسان کی سب سے بڑی جنگ بیرونی حالات سے نہیں، بلکہ اپنے ذہن میں چلنے والے خیالات سے ہوتی ہے، اور جب تک انسان اس اندرونی شور کو سنبھالنا نہیں سیکھ لیتا، وہ دنیا میں کوئی حقیقی تبدیلی نہیں لا سکتا۔ مصنف آغاز میں بتاتا ہے کہ ہم میں سے زیادہ تر لوگ اپنی زندگی ان عادتوں کے مطابق گزارتے ہیں جن کے بارے میں ہم نے کبھی شعوری طور پر سوچا ہی نہیں۔ ہم رد عمل دیتے ہیں، خود کو درست ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں، دوسروں کی نظر میں اچھا بننے کی فکر میں رہتے ہیں، اور اسی دوران وقت اور زندگی ہمارے ہاتھوں سے پھسلتی رہتی ہے۔ کتاب کا بنیادی پیغام یہ ہے کہ انسان کو سب سے پہلے اپنے ذہن کے سانچوں کو پہچاننا ہوگا، یعنی وہ سوچ کے پیٹرنز جو مسلسل ہمارے فیصلوں پر اثر انداز ہوتے ہیں۔ جب یہ پہچان ہو جائے تو تبدیلی ممکن ہے، اور جب تبدیلی ممکن ہو جائے تو آگے بڑھنا آسان ہو جاتا ہے۔ کتاب کا پہلا اہم خیال یہ ہے کہ انسان کے ذہن میں چلنے والے خیالات ہمیشہ حقیقت کی درست ترجمانی نہیں کرتے۔ ہمارے ذہن کا نظام خطرے کو بڑھا چڑھا کر پیش کرتا ہے، مسائل کو زیادہ بڑا دکھاتا ہے اور ماضی کی غلطیوں کو دوبارہ دہرا کے ہمارے اعتماد کو کمزور کرتا ہے۔ مصنف کہتا ہے کہ اصل آزادی اس وقت ملتی ہے جب انسان اپنے خیالات اور حقیقت میں فرق کرنا سیکھ لے۔ بہت سے خوف صرف خیالات ہوتے ہیں اور بہت سے مسائل حقیقت کے مقابلے میں کہیں کمزور ہوتے ہیں۔ جب انسان یہ دیکھنے لگے کہ میرا ذہن بات کر رہا ہے، حقیقت نہیں، تو اس کے فیصلے بہتر ہونے لگتے ہیں۔ دوسرا بڑا نکتہ یہ ہے کہ کامیابی اچانک ہونے والی کوئی جادوئی تبدیلی نہیں ہوتی، بلکہ روزانہ کے چھوٹے مستقل قدموں کا مجموعہ ہوتی ہے۔ مصنف یہ واضح کرتا ہے کہ جتنا بھی بڑا ہدف ہو، وہ صرف اس وقت پورا ہوتا ہے جب انسان روزانہ تھوڑا سا آگے بڑھے۔ مسئلہ یہ نہیں کہ ہم بڑے ہدف نہیں رکھتے، اصل مسئلہ یہ ہے کہ ہم چھوٹے قدموں کی طاقت کو کم سمجھتے ہیں۔ یہ کتاب ہمیں یہ احساس دلاتی ہے کہ تسلسل، چاہے کتنا ہی چھوٹا کیوں نہ ہو، انسان کی زندگی میں انقلاب لاتا ہے۔ تیسرا اہم سبق یہ ہے کہ انسان کی پہچان اس کی کامیابیوں، ناکامیوں یا ماضی کی غلطیوں سے نہیں بنتی۔ اصل شناخت اس سوچ سے بنتی ہے جو انسان ہر روز اپنے اندر پیدا کرتا ہے۔ اگر انسان اپنے بارے میں مثبت، حقیقت پر مبنی اور مضبوط سوچ رکھے تو اس کے عمل بھی ویسے ہی بن جاتے ہیں۔ مصنف کہتا ہے کہ اکثر لوگ اپنی زندگی میں نئے نتائج چاہتے ہیں لیکن اپنی سوچ میں کوئی تبدیلی نہیں لاتے۔ جب انسان کا اندر تبدیل ہو جائے تو باہر کا نظام خود ہی بدلنے لگتا ہے۔ کتاب کے مطابق عملی تبدیلی لانے کے لیے چند روزمرہ کی عادتیں بے حد اہم ہیں۔ پہلی عادت یہ کہ انسان روزانہ چند منٹ خاموشی میں بیٹھ کر اپنے خیالات کو نوٹ کرے۔ اس کے نتیجے میں اندرونی شور کم ہونے لگتا ہے، فیصلے صاف ہو جاتے ہیں اور جذبات کنٹرول میں آتے ہیں۔ دوسری عادت یہ کہ انسان روزانہ کچھ لمحے اپنے مقاصد کے بارے میں سوچے اور یہ دیکھے کہ آج کا دن اس مقصد کے کتنے قریب لے جا سکتا ہے۔ تیسری عادت یہ کہ انسان اپنے دن میں کسی ایک مثبت عمل کو مستقل کریں، چاہے پڑھائی ہو، ورزش ہو، مراقبہ ہو یا کوئی نئی مہارت سیکھنا ہو۔ مصنف یہ یقین دلاتا ہے کہ اگر انسان صرف ایک مثبت فعل کو روزانہ دہرائے تو 6 ماہ کے اندر اس کی زندگی واضح طور پر بدلنے لگتی ہے۔ کتاب کا ایک اور اہم پہلو یہ ہے کہ مصنف جذبات کو دشمن نہیں بلکہ پیغام رساں قرار دیتا ہے۔ خوف ہمیں بتاتا ہے کہ ہم کسی اہم چیز سے بھاگ رہے ہیں، غصہ ہمیں بتاتا ہے کہ ہماری حد پار کی جا رہی ہے،
उदासी हमें ये सिखाती है कि हमें अपने अंदर किसी चीज़ की कमी का एहसास है। इन जज्बात को समझना और इनसे सीखना इंसान को मजबूत बनाता है, जबकि इनसे भागना अंदरूनी कमजोरी पैदा करता है। मुसन्निफ के मुताबिक जज्बात इंसान के दुश्मन नहीं, गलत रद्द-ए-अमल दुश्मन है। जब इंसान जज्बात के पीछे छुपी हकीकत को पहचान ले तो वो इनकी ताकत को अपनी बेहतरी के लिए इस्तेमाल कर सकता है। किताब इस बात पर भी जोर देती है कि इंसान के लिए ये ज़रूरी है कि वो अपने माजी के साथ सुलह कर ले। माजी की गलतियाँ, जख्मी करने वाली बातें और पछतावे इंसान के शऊर में दीवारें खड़ी करते रहते हैं। जब तक इंसान इन दीवारों को गिराना नहीं सीखता, वो जिंदगी के अगले मरहले में कदम नहीं रख सकता। मुसन्निफ कहता है कि माजी को ठीक नहीं किया जा सकता, लेकिन माजी के बारे में हमारे जहन की कहानी को जरूर तब्दील किया जा सकता है। यही तब्दीली इंसान को अंदर से आज़ाद करती है और आगे बढ़ने की ताकत देती है। आखिर में किताब ये नतीजा पेश करती है कि ज़िंदगी को बेहतर बनाना सिर्फ मालूमात से मुमकिन नहीं, असल ज़रूरत एक मजबूत शऊरी रवैये की है। जब इंसान ये सीख लेता है कि उसे कहाँ रुकना है, कहाँ बढ़ना है, किस बात को अहमियत देनी है और किस चीज़ को छोड़ देना है, तब ज़िंदगी एक वाज़े रास्ता इख्तियार कर लेती है। अच्छे फैसले ज़हनी वजाहत से पैदा होते हैं और ज़हनी वजाहत अपने ख़यालात और जज्बात को समझने से मिलती है। ये किताब हमें यही सिखाती है कि अंदर की दुनिया जितनी मजबूत हो, बाहर की दुनिया उतनी ही बेहतर हो जाती है। यूँ ये किताब हमें ये समझाती है कि इंसान का सबसे कीमती सरमाया उसकी सोच और उसके फ़ैसले हैं। जो शख्स अपनी सोच को बेहतर बना ले, वो अपनी किस्मत को बेहतर बना लेता है। जो शख्स अपने आमाल में तसलसल पैदा कर ले, वो अपनी ज़िंदगी को नई शक्ल दे देता है। और जो शख्स अपने जज्बात को समझ ले, वो खुद को हकीकी आज़ादी देता है। यही वो मैसेज है जो ये किताब हमें देती है कि तब्दीली का आगाज़ आपके अंदर से होता है, और जब इंसान अंदर से बदल जाए तो पूरी दुनिया बदलती हुई महसूस होती है। दोस्तों, उम्मीद है कि आज की ये वीडियो आपके लिए फ़ायदेमंद साबित हुई होगी। किताबों का ये सफ़र सिर्फ मालूमात के लिए नहीं, बल्कि आपकी ज़िंदगी, आपकी सोच और आपके वक्त को बेहतर बनाने के लिए है। हमारी चैनल किताब कारवान का मकसद यही है कि हम आप तक वो इल्म, वो हिकमत और वो तजुर्बात पहुँचाएँ जो दुनिया के बेहतरीन मुसन्निफ़ीन ने बरसों की मेहनत से हासिल किए। अगर आप चाहते हैं कि हम इसी तरह की मज़ीद मुतासिरकुन, मज़ीद रहनुमाई देने वाली और ज़िंदगी का रुख बदल देने वाली समरीज़ आप तक पहुँचाते रहें, तो आपसे दिल की गहराइयों से दरख्वास्त है कि चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपनी राय कमेंट में ज़रूर बताएं। आपका एक सब्सक्रिप्शन हमारे लिए नई तवानाई है, नया हौसला है और आपके लिए नई जिंदगी की तरफ एक कदम। अगली वीडियो तक खुश रहिए, सीखते रहिए। किताब कारवान आपके साथ है।